بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام قدر، ایک دوست نے سوال کیا ہے اور سوال شاید کم تھا اور اعتراض زیادہ تھا۔ اعتراض یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ یہ یوٹیوب سے جو کمائی ہوتی ہے، یوٹیوب سے جو پیسے ملتے ہیں جن لوگوں کو، اس کا کیا حکم شرعی ہے؟ کہ یہ حلال ہے یا نہیں حلال ہے؟ وہاں پہ ایڈز چلتے ہیں اور وہ ایڈز کی وجہ سے پیسے ملتے ہیں، تو اس کا کیا حکم شرعی؟ تو بھائی سے گزارش یہ ہے، یوٹیوب کی کمائی جو ہے اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ دیکھیں، ایک بندہ یوٹیوب پہ آیا ہے اور کیا کر رہا ہے، یوٹیوب پہ آ کر وہ وہاں پر کیا پریزنٹ کر رہا ہے، یوٹیوب پہ آ کے وہ کون سا کنٹینٹ پیش کر رہا ہے، اس کے اوپر دار و مدار ہے، بیس اس کے اوپر ہے۔ کوئی اگر کنٹینٹ ایسا پیش کر رہا ہے جو شرعاً جائز ہے یا نیکی کی بات کر رہا ہے، تو اب اس کے اوپر جو ایڈز کا آنا ہے، میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ایڈز جو ہیں وہ تو آنے ہی آنے ہیں، ایڈز کے آنے میں ہمارا بالکل اختیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب ہمارا نہیں ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے، نہ ہمارے ابا جی کی ملکیت ہے۔ یوٹیوب ہمارا نہیں ہے، جن کی ملکیت ہے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اس لیے ایڈز، جس طرح آپ نے دیکھا میری ویڈیوز پہ جو ایڈز آتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے، تو ایڈز تو آنے ہی آنے، یہ یاد رکھیے، ہر حال میں آنے، انہوں نے ایڈز دینے ہیں، یوٹیوب نے اس سے کمائی کرنی۔ اب بات یہ ہے کہ یوٹیوب سے کمائی کیسے آتی ہے؟ یوٹیوب سے کمائی آتی ہے ان ایڈز کی وجہ سے، اور وہ ایڈز جو ہیں جب وہ بندے یوٹیوب کی جو ہیں ریکوائرمنٹس ہیں جو انہوں نے مونیٹائزیشن کے لیے رکھی ہیں، جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو پھر باقاعدہ یوٹیوب بندے کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی ہے، بندے کو بتاتی ہے کہ کیا آپ اپنا چینل مونیٹائز کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب بندہ مونیٹائز کرتا ہے چینل کو، تو اس کے بعد تھوڑی ارننگ اس کو آنی شروع ہوتی ہے یوٹیوب کی طرف سے ان ایڈز کی وجہ سے۔ اور وہ ایڈز جو آتے ہیں وہ بھی میری مرضی سے یا کسی کنٹینٹ میکر کی مرضی سے نہیں آتے، یوٹیوب اپنی مرضی سے ایڈ لگاتی ہے، اور مختلف ملکوں میں مختلف ایڈز آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے بھائی، وہ ایڈز جو ہے جب وہ میں نہیں لگاتا تو ان ایڈز کا میں ذمہ دار نہیں، ایسے ہی ایڈز اگر آپ نہیں لگاتے تو ان ایڈز کی آپ ذمہ دار نہیں، آپ ذمہ دار ہیں اپنے کنٹینٹ کے۔ آپ کیا بنا رہے ہیں، کیا پیش کر رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، دین سنا رہے ہیں، یا آپ نعت دکھا رہے ہیں یا جسم دکھا رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں، آپ کا کنٹینٹ کیا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو وہ کنٹینٹ کی وجہ سے اب یوٹیوب جو اس کے اوپر ایڈز لگاتی ہے اپنی مرضی سے، اور ان پر اگر پیسے ملتے ہیں، تو اب ان کے بارے میں جو علماء بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مشکوک ہے۔ اور جو علماء حالات حضرات سے باخبر ہیں اور قیامت تک کے لیے حالات کیا ہوں گے، معاملات کیا ہوں گے، آگے کیا آنے والا ہے، اس کے اوپر جو نظر دوڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل جائز، طیب، حلال ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب بات یہ ہے میرے بھائی، ہم ہر معاملے میں ان کے محتاج ہیں۔ ہمارا ہے کیا؟ مسلمانوں کا کیا ہے؟ یوٹیوب ہمارا ہے، ٹویٹر ہمارا ہے، گوگل ہمارا ہے، فیس بک ہماری ہے، ہمارا ہے کیا؟ ہم نے ایسی پستی اختیار کی ہے مسلمانوں نے کہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم پیپسی اور کوکا کولا جیسے ڈرنکس جو ہیں پوری دنیا میں مسلمان متعارف نہیں کروا سکے۔ میکڈونلڈ اور KFC اور جو ان کے برانڈز ہیں، ان کا متبادل، یہ کوئی مشکل کام تھا، ان کا متبادل بھی ہم نہیں پیش کر سکے۔ اور اگر آپ کسی معاملے میں چاہیں، آٹو موبائل میں چلے جائیں، ٹویوٹا، سوزوکی اور جتنی بھی کمپنی، نسان ہے، ہنڈائی ہے، یہ کس کی؟ یہ کمپنی بھی ہماری ہے بھائی۔ ہمیں ماننا چاہیے، یہ جو ہماری کوتاہیاں ہیں وہ ہمیں ایکسپٹ کرنی چاہیے، شاید کبھی کوئی ہمارے اندر بھی تبدیلی آ سکے۔ تو بھائی ہم بے بس لوگ ہیں، اس کا سیدھا سا حل یہ ہے کہ آپ پھر یوٹیوب وغیرہ پہ آئیں ہی نہیں، فیس بک پہ آئیں ہی نہیں، یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ آئیں ہی نہیں، یہی اس کا حل ہے۔ اور اگر وہاں پہ آپ آتے ہیں تو پھر آپ چاہیں نہ چاہیں ایڈز تو چلنے ہی چلنے۔ اب اس کا بہترین حل ہے، اگر مشکوک بھی سمجھیں یا آپ ناجائز بھی سمجھیں، اس کا حل یہ ہے یوٹیوب سے آپ چینل مونیٹائز کریں، اور وہاں پہ اگر آمدنی کی آتی ہے، آپ کو پیسے آتے ہیں، آپ کو بہت اللہ نے اگر تقوی سے نواز رکھا ہے، اللہ اس میں برکت دے، آپ اس کو فقراء پہ صدقہ کر دیں،
बगैर नेकी की, बगैर सवाब की नीयत किए, सवाब की नीयत के बगैर आप मस्किनों को सदका कर लें भाई, बात तो पहुंच रही है आपकी, बात तो आप कर रहे हैं ना, दीन की बात तो पहुंचा रहे हैं ना। वरना याद रखें, ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां पे दीन की बात करने वाले आए ना आए, वहां पे फहाशी और यानी बेहयाई बेगैरती फैलाने वाले लोग बहुत हैं, उसकी कमी नहीं है। तो अगर वहां पर, जहां पर ये सब कुछ है, नाच गाना सब कुछ है, वहां पर दीन की बात करने वाला कोई नहीं होगा, दीन की बात वहां पे आएगी नहीं, तो इसका मतलब यह है कि आपने एक प्लेटफॉर्म को खाली छोड़ दिया है। तो जब प्लेटफॉर्म खाली है, लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे बताया फिर लोग क्या देखेंगे, उनके पास तो कोई और चीज रह ही नहीं जाएगी। इसलिए वहां पर यह बात दीन की पहुंचाना जरूरी है, ताकि इन लोगों पर भी इत्माम हुज्जत हो। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको यह कहेगा कि तुमने वहां पर फला 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 चीजें देखी हैं, फला 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 चीजें वहां पे मौजूद नहीं थी, मेरी बात, दीन की बात वहां पे मौजूद नहीं थी, वहां पे वो कंटेंट्स जो शैतान के पसंदीदा हैं, जब वो वहां पे थे तो मेरे पसंदीदा कंटेंट्स वहां पे नहीं थे, तो आपने उनको देखा, उनको वक्त दिया, इनके लिए वक्त आपके पास क्यों नहीं था? इत्माम हुज्जत होगा उनके लिए। तो इसलिए मैंने भाई, ये प्लेटफॉर्म खाली नहीं छोड़े जा सकते। रह की बात कमाई की, फकीर ने जो इसके ऊपर गौर व फिक्र किया है, उलमा से रब्ता किया है, मशवरा किया है, तो मेरे नजदीक वो जो एड्स आते हैं वो यूट्यूब अपनी मर्जी से लगाता है, तो जो कंटेंट मेकर है वो उन एड्स का जिम्मेदार नहीं, अपने कंटेंट का जिम्मेदार है। एड्स वो जो मर्जी लगाएं वो उनकी मर्जी है। हाँ, अगर उनको इख्तियार दें और वो अपने इख्तियार से ये कहे कि हाँ आप ये एड्स लगा सकते हैं, और वो एड्स फिर चलते हैं जो उरियानी फहाशी पर मबनी एड्स होते हैं, तो फिर ठीक है, कंटेंट मेकर भी जिम्मेदार होगा। और अगर वो अपनी मर्जी से लगाता है यूट्यूब वगैरह, तो फिर ये जिम्मेदार नहीं। तो जब ये जिम्मेदार नहीं है तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी इसके ऊपर आयद नहीं होती। लिहाजा ये इसको जो कमाई हो रही है वो दरअसल इससे अपने कंटेंट्स की वजह से हो रही है, तो इसके लिए ये कमाई बिल्कुल जायज़ है। फिर मेरी फ़कीर की यही मालूमात हैं, यही मैंने इसके बारे में तहकीक की है, सर्च की है, और क़यामत तक के मामलात को नज़र में रखते हुए जो मेरी समझ में आई बात वो यही है कि यूट्यूब से कमाई बिल्कुल जायज़ है। अगर कोई इससे एहतियात करना चाहे तो उसकी मर्जी है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तकवे में बरकत दे। अपने आप को कोई बचाना चाहे, अपने लिए कोई नाजायज और हराम समझे तो बिल्कुल ठीक है, अपने मन पसंद मामले को शरीयत बना के लोगों पे मुसल्लत ना करे, लोगों के लिए हराम ना करे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।